اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع آیت 49 تا 60 تک ترجمہ و تفسیر۔ ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطۃ حطۃ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور ہی کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، کیو، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ یہ تھا سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع کا ترجمہ۔ اب سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع کی تفسیر۔ انہیں جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ یہاں سے بات کے کئی رکوع تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا، اسی لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔
اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ اور یہ احسانات ہیں جو خدا نے تم پر کیے، اور دوسری طرف یہ اور یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے۔ آل فرعون کا ترجمہ ہم نے اس لفظ سے کیا ہے۔ اس میں خاندان فرعونیہ اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں شامل ہیں۔ آزمائش اس امر کی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نری کوٹ بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقہ پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں۔ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین، شریعت اور عملی زندگی کی ہدایت عطا کی جائے۔ ملاحظہ ہو بائبل کتاب خروج باب 24 تا 31۔ گائے اور بیل کی پرورش کا فرض بنی اسرائیل کے ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے، وہ رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے، تو انہوں نے من جملہ اور امراض کہ ایک یہ فرض بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا تھا۔ بچڑے کی پرورش کا یہ واقعہ بائبل کتاب خروج باب 32 میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ فرقان، وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گوسالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی۔ یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کے قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ خروج باب 24 آیت 10 تا 11۔ لطف یہ ہے کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو خروج باب 33 آیت 18 تا 23۔ یعنی جزیرہ نمائے سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ من اور سلوہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 سال تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دانے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہیں غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت تمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکا یک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔
من اور سلوہ کی تفصیل کیفیت کے لیے ملاحظ ہو باب الکتاب خروج باب 12۔ یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ بنی اسرائیل بھی جزیرہ نمائے سینا ہی میں تھے، لہذا اغلب یہ ہے کہ یہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو جو یریحو کے بالمقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بابل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیز زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کیں جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ گنتی باب 25 آیت 1 تا 8۔ یعنی حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا بلکہ خدا ترسوں کی طرح شکرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور حطّۃٌ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شکاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلیت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ یہ تھا سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کا ترجمہ و تفسیر۔